بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ بہنوں بھائیو، آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 68 کی آپ کے سامنے تلاوت کر چکے ہیں، اور آپ انشاءاللہ آپ نے سنی بھی ہوگی۔ اب اس آیت مبارکہ کا ہم انشاءاللہ سمپل سادہ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ جانتے ہیں کہ پیچھے کیا ہوا آیت 67 میں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے ذریعے پیغام دیا قوم کو کہ اللہ تمہیں کہتا ہے کہ گائے ذبح کرو، تو اب انہوں نے آگے سے سوال یہ کیا کہ وہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، یعنی بریکٹس میں موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس بات کو واضح کر دے کہ یہ جو گائے ہے اس کی ماہیت کیا ہے، یعنی اس کی خصوصیات کیا ہیں، یہ کیسی گائے ہو۔ تو آگے سے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ یہ ایسی گائے ہو جو نہ موٹی ہو، نہ موٹی بہت زیادہ موٹی یا بڑی عمر کی، اور نہ ایسی جو کہ بہت چھوٹی ہو، یعنی لا کبیرہ ولا صغیرہ، دونوں ایکسٹریمز پہ نہ ہو، بالکل ہی ایسی بوڑھی نہ ہو، بہت زیادہ موٹی بوڑھی ہو جائے جو گائے جس کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ ہی ایسی ہو کہ وہ بالکل ہی مطلب بچی ہو، کم عمر ہو بہت زیادہ کہ بالکل یعنی اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ تو بس عوان بین ذالک، اس کے بیچ کی راہ دیکھو اور جو کہا جا رہا ہے اس پہ عمل کرو۔ بس یہ جو ہے نا اب سلسلہ، یہ سورہ بقرہ کا جس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، یہ سمجھے وہ واقعہ ہے، یہ وہ مضمون ہے جس کی بنیاد ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے بہنوں بھائیوں، اس موضوع میں بہت زیادہ ہمارے لیے سبق ہیں۔ آپ نے پہلے ہی دیکھا کہ آیت 67 میں استہزاء کی جو بات ہوئی وہ تھی، اب یہاں بات شروع کیا ہوگی؟ اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو صرف اتنا کہا تھا گائے ذبح کرو۔ بھئی سیدھی سی بات ہے کہ آپ گائے جو ملتی ہے، جو آپ خود کھاتے پیتے ہیں، پکڑ کے اس کی بسم اللہ کریں، قربانی کریں، مگر ان لوگوں نے سوال جواب شروع کر دیے، الٹے سیدھے سوال۔ پہلا سوال کیا کر دیا جی، ذرا اس کی ہم پہ واضح کریں اور اپنے رب سے دعا مانگیں، پوچھیں، یعنی اللہ سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ کیسی ہو، اس کی ذرا کچھ کوالٹیز، کچھ خصوصیات ہی بتا دیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو میں کہوں یار پانی کا گلاس لانا، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر گرمیوں کے دن ہیں تو یہ پانی اس بندے کو مجھے تھوڑا سا ایسا دینا کہ جو گرم نہ ہو، مگر آپ کہیں پانی میں آپ کو ابلا ہوا لا کے دوں، ابلتا ہوا لا کے دوں، کھولتا ہوا لا کے دوں، یا فریزر سے برف بالکل جو ہے نا وہ نکال کے لاؤں، تو آپ کہیں گے یار جو آپ پیتے ہو وہ لے آؤ، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندو تمہیں حکم دیا اس پہ عمل کرو، چلو تم جاننا چاہتے تھے یہ میں نے تمہیں بتا دیا، سیدھی سی بات ہے کہ ذبح جو کرنا ہے تم نے جانور، وہ بالکل ہی ایسا نہ ہو کہ ضعیف ہو، بہت زیادہ اس کے اتنی اس میں عمر بڑی ہو جائے جو لوگ عام لوگ بھی نہیں کھانا پسند کرتے، تو اللہ کی راہ میں تم نے قربانی دینی ہے، اور نہ اتنا چھوٹا ہو کہ بالکل ہی اس کے اندر جان ہی نہ ہو۔ یہ مقصد ہے، اس کے بیچ میں جو تمہیں ملتا ہے میسر ہو بسم اللہ کرو، حکم پہ عمل کرو، اصل بات یہ حکم پہ عمل کرنا ہے۔ یہی ہمارے لیے یہاں پر جو ہے نا میسج ہے۔ میں نے دیکھیں اس میں یہ جو ہے نا بار بار آپ دیکھیں گے، اب یہ ڈائلاگ چلے گا آیت 68 اب آپ سن رہے ہیں، اس کے بعد آپ آیت 69 سنیں گے انشاءاللہ، تلاوت ترجمہ اس کا فہم دیکھیں گے، پھر 70 میں آئیں گے، یہ 71، یہ 3-4 آیات جو ہے 68 69 70 71، یہ 4 آیات میں بار بار یہی مکالمہ چلے گا، یہی مکالمہ ہوگا، ادعو لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو۔ یہ جملے بڑے غور طلب ہیں، آپ نوٹ کیجئے، اور یہ پھر جواب آتا رہے گا
کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی تمہارے سوال بڑے مشکل ہیں، میں تمہیں جواب نہیں دے سکتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ بلکہ شفقت کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تمہیں قربانی کا حکم ہے، جاؤ بس قربانی کرو، یہ سوالات مت پوچھو، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے جواب میں بھی ان پر مہربانی کی، ان کے لیے آسانی کی کہ چلو اگر تم واقعی نیک نیتی سے سوال پوچھ رہے ہو، ویسے اللہ جانتا ہے کہ یہ پیچھے ان لوگوں کے کیا مقاصد تھے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، کرم کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اللہ کی مثال تو بہت اعلیٰ، ہم اپنے بچوں میں دیکھیں، آپ جو بیوی بچوں والے ہیں، جو اپنی فیملیز میں آپ دیکھیں، اگر آپ کسی بچے کو کام کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بچہ جو ہے نا یہ ضدی ہے، یہ کام کرنا نہیں چاہتا، مگر اس کے باوجود آپ اس کو پھر بھی شفقت، شروع میں آپ شفقت دکھائیں گے، غصہ نہیں دکھائیں گے، غضب نہیں دکھائیں گے، چلو کوئی بات نہیں، شاید یہ کر لے کام۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بیہودہ سوال پر بھی شفقت دکھائی، وہ اس لیے دکھائی کہ اور حالانکہ دیکھیں یہ نہ صرف جواب سوال ان لوگوں کا، اللہ کا جواب تو بعد میں اب دیکھیں نا، پہلے دیکھیں ان کا سوال کہ پہلے قربانی کا حکم ہوا، اس پر الٹی سیدھی باتیں کی، پھر دوسرے نمبر پہ اس پر یعنی کہ اس کو مذاق سمجھا، پھر دوسرے نمبر پہ سوال پوچھ لیا، ذرا بتائیں تو کیسی لگتی ہو، چلو وہ بھی جانے دیا۔ اس میں غور طلب نقطہ یہ کہ ہر بار موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے رب سے تم دعا کرو، یہ ایک بہت ہی بدنیتی سے بھرا جملہ ہے، یہ جملہ ہی بدنیتی والا ہے۔ جو لوگ لغت عرب سے واقف ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ بدنیتی والا جملے، اس سے بڑا جملہ کیا ہوگا کہ بجائے اس کے کہ وہ خود دعا مانگیں، خود اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نہیں کہہ رہے تم اپنے رب سے پوچھو۔ یہ بھی نہیں کہا ہمارے رب سے پوچھو، فرق دیکھیں آپ، یہ نہیں کہا ادعو ربنا، موسیٰ دعا کیجئے ہمارے رب سے۔ دیکھیں جس قوم میں نبی موجود ہوتا ہے قوم نبی کو ہی کہے گی، یہ بھی ٹھیک ہے، بات صحیح ہے کہ آپ نبی سے کہیں گے، وہ کلیم اللہ ہے، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ہم کلام ہوتے ہیں ڈائریکٹ کوہ طور پہ جا کے، سب جانتے ہیں اس بات کو، مگر یہ کہنا کہ وہ آپ کا رب، تو کیا تمہارا رب نہیں؟ یہ جملہ دیکھیے، ادعو لنا ربک، قالو، میں قرآن پاک میں اس کے زیر زبر میک شور کر لوں، ہاں ادعو لنا ربک، تمہارا رب، تو بھائی تمہارا رب نہیں ہے وہ کیا؟ یہ نہیں تم کہہ سکتے تھے کہ ربنا، ہمارے رب سے آپ سوال کیجئے، ہمارے اور آپ کے، ربک و ربنا، یہ کہہ سکتے تھے، یہ نہیں کہا۔ ان کے جملے سے ہی بغاوت ظاہر ہو رہی ہے، ان کے جملے سے ہی بدنیتی ظاہر ہو رہی ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ شفقت، کرم، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، آسانی کر رہے ہیں کہ اور اصل میں بات کہہ رہے ہیں جو کہا جا رہا ہے اس پہ عمل کرو۔ اب یہ انشاءاللہ اس ڈائیلاگ پہ ہم آگے بھی باتیں کرتے جائیں گے، اور آپ جیسے جیسے یہ ڈائیلاگ ان کا دیکھیں گے، بقرہ کا، قربانی کے پیچھے جو ان کے لیت و لعل ہیں، اس سے ہم سبق سیکھتے جائیں گے۔ یہی ہمارا انشاءاللہ مقصد ہے کہ ہم قرآن پاک کو آسانی سے سمجھیں اور آسانی سے اس پہ عمل بھی کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ مقصد ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنا، جیسے اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو آسان کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ یہ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے انشاءاللہ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اس میں ہم اگلی آیت کی طرف چل جاتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔